دنیا میں انسان کی خوبیوں، صفات اور کمالات کا ہم روز کسی نہ کسی طرح سے مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور انسان کی ترقی اس کی فلیکسیبلٹی کو واضح کرتی ہے، اور اس کا نیچر ہی وہ ٹریگر ہے جس نے اس کو پتھر کے زمانے سے لے کر آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دور تک قدرت کی عطا کردہ انعام یعنی دل و دماغ کو استعمال میں لاتے ہوئے یہاں تک پہنچا دیا ہے، جسے دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان جو اللہ کا ایک چھوٹا سا مخلوق ہے، اگر اس لیول تک پہنچ سکتا ہے اور اتنی کمالات دکھا سکتا ہے تو اس کا وہ عظیم خالق کس لیول کا ہوگا اور کس درجے کی کمالات کا حامل ہوگا، جس کو سمجھنا اس کمپیوٹر کی بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن انسان کی ان تمام تر خوبیوں، صفات اور کمالات اور ترقی کے باوجود بہت سے ایریاز ایسے ہیں جہاں ہمیں یہ بے بس نظر آتا ہے، اور یہ وہاں ہاتھ کھڑا کر کے قدرت کے سامنے اوپنلی ایکسپٹ کرتا ہے کہ بس اس سے آگے میرا ڈومین نہیں۔ یہ ایریاز جہاں انسان ہمیں بے بس اور لاچار نظر آتا ہے بہت سارے ہیں، جن میں سے ایک نالج آف دا فیوچر بھی ہے، یعنی مستقبل کا علم۔ ہم انسان پاسٹ کے بارے میں جانتے ہیں، پریزنٹ کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن فیوچر کے بارے میں نہیں، کچھ بھی نہیں، یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن پاسٹ اور پریزنٹ کو ذہن میں رکھ کر فیوچر کو سمجھنا اور اس کے لیے اسٹریٹجی بنانا انسان کی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ دور اندیشی انفرادی طور پر بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی۔ لیکن اگر یہ جیو پالیٹکس کے لیول پر ہو تو یہ قوموں کی تقدیریں بدل دیتی ہے۔ کیسے؟ بتاتا ہوں۔ آپ 8-10 مہینے پہلے جا کر پاکستان اور انڈیا کو جیو پالیٹکس میں دیکھیے کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا تھا اور انڈیا کہاں۔ انڈیا کے ہر طرف چرچے تھے، اس کو ہر کوئی ریسپیکٹ دے رہا تھا، یہ ہر فیلڈ میں گرو کر رہا تھا، اس کی جی ڈی پی، اکانومی، مارکیٹ سائز، ایجوکیشن، ٹیکنالوجی اور یہاں تک کہ چندریان 3 کے ذریعے سپیس پر قدمیں جما رہا تھا، اور فارن انویسٹر ہر طرف سے خوشی خوشی سرمایہ کاری کے لیے انڈیا کا رخ کر رہے تھے۔ یہ ایپل، ٹیسلا اور دیگر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے سیکنڈ ہوم بننے جا رہا تھا، اور اس سے بڑھ کر اس کے ریلیشنز ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ آئیڈیل تھے، جس کی بدولت ہر جگہ اس کو کنسیشن مل رہا تھا، اور ایون بہت سارے مسلمان ممالک کی ترجیحات میں بھی انڈیا سر فہرست تھا۔ اور اس کے برعکس آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے کہ یہ کہاں کھڑا تھا۔ پاکستان کی جی ڈی پی نا امیدی کے سوا کچھ نہیں، اکانومی ڈاؤن فال کی طرف رواں دوا، فارن ریزرو بچانے کے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کر قرضے لینے پڑے، ڈیفنس اس کے آرمی چیف باجوہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ٹینکوں میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہے، ایجوکیشن دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں سے ایک بھی پاکستانی یونیورسٹی شامل نہیں، جسٹس سسٹم جو جتنا مالدار ہو انصاف اتنا ہی اس کی ڈارلنگ، لا اینڈ آرڈر کراچی مسلسل دنیا بھر میں انسیکیور شہروں میں سر فہرست، انفلیشن ریجن میں سب سے زیادہ، انوائرمنٹل سٹیٹس کراچی، لاہور اور پورا ملک انٹرنیشنلی رینکنگ،
لیکن نیچے سے اوپر ٹاپ سے نہیں۔ اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ، مرڈر، ریپس، کرپشن اور پاسپورٹ ویلیو دنیا کے بدترین ممالک میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر۔ اور انٹرنیشنل ریلیشنز کا حال یہ کہ جو بائیڈن نے عرصے تک کال آنسر کرنے کی زحمت تک نہیں کی، باقی ملاقاتیں وغیرہ تو دور کی بات، اور انویسٹمنٹ کا یہ حال کہ فارنر تو دور، اپنے نیشنل بھی پیسے نکال کر دبئی اور دوسرے کنٹریز میں پیسہ لگانے میں اطمینان محسوس کر رہے تھے۔ یہ میں نے آپ کو سال 1.5 سال پہلے پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن کر کے بتایا کہ پاکستان کہاں تھا اور انڈیا کہاں۔ اب میں اپنے ٹاپک یعنی دور اندیشی جیو پالیٹکس میں کیسے رول ادا کرتا ہے کہ ایک جھلک آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب الیکٹ ہو کر آئے تو انڈیا میں خوشی کی شادیانے بجے، کیونکہ مودی کی دوستی اس کے ساتھ ہر خاص و عام کی زبان زد عام تھی، اور دوسری طرف پاکستان میں ماتم اور سوگ کا سما تھا، کیونکہ ٹرمپ کے تیور پاکستان کے لیے اچھے نہیں تھے۔ اب جیو پالیٹکس میں پاکستانی دور اندیش لوگ پیچھے بیٹھ کر، پاس کو ذہن میں رکھ کر، پریزنٹ کا ادراک کر کے فیوچر اسٹریٹجی بنانے میں لگ گئے۔ اس تھنک ٹینک کو ٹرمپ کی سائیکالوجی اسٹڈی کر کے اس کے مطابق ٹرمپ سے نمٹنے کی ٹاسک دے دی گئی، جس نے ٹرمپ کو کرپٹو کرنسی، منرل ایگریمنٹ اور ایبی گیٹ کے ماسٹر مائنڈ کو امریکہ کے حوالے کرنے جیسے سرسبز باغات دکھا کر ٹرمپ کو انڈین کیمپ سے ہائی جیک کر کے اپنے فیور میں کر دیا۔ پھر ٹرمپ ماشاءاللہ پاکستان کے اسپوک پرسن بن گئے اور پاکستان کو ہر جگہ اتنا ہائی لائٹ کر دیا کہ ہر جگہ، ہر ٹی وی، ہر اخبار، ہر کوئی پاکستان کے گن گانے لگا۔ اور آج سال 1.5 سال بعد وہ پاکستان جو کسی کی یاد میں بھی نہیں تھا، اب ہر کسی کی آنکھ کا تارا بن چکا ہے اور دنیا بھر میں اپنا کھویا ہوا امیج واپس گین کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ Pakistan's Army Chief Asim Munir has visited the US twice in recent months. Trump has personally hosted him at the White House. Defense ties between the US and Pakistan are also regaining momentum. But relations are not only improving with the US. Currently, Islamabad is not facing hostilities from any major power. It's extending its relations with the US and Russia, as well as strengthening its partnership with what it calls its all-weather friend, China. جبکہ اس کے برعکس انڈیا کی ناعاقبت اندیشی اور صرف دوستی پر بھروسہ نے اس کو جیو پالیٹکس میں وہ نقصان پہنچایا جو اس کو دہائیوں اٹھنے نہیں دے گا، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کل تک چین کو دشمن سمجھنے والا آج اسی کا محتاج ہو کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا ہے، جس کی اکانومی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیڈ اکانومی کہہ کر پوری دنیا میں سرمایہ کاروں کی نظروں سے گرا دیا، جہاں انویسٹمنٹ کرنے پر ٹرمپ نے اپنے ہی کمپنیوں کو ٹیرف کے تھریٹ دے دیے، اور جس کو ٹیررسٹ سپانسر کا نام دے کر اس کی کریڈیبلٹی کو پوری دنیا میں خاک میں ملا دیا۔ لہذا ڈریے مت، خوف مت کھائیے، پریشان نہ ہو کہ ہمارے پاس تو فیوچر کا نالج نہیں ہے، ہم اپنے فیوچر کو کیسے ڈیزائن کریں اور ہم ان خدشات کو کیسے ٹیکل کریں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ آپ بھی پاکستان کی طرح بیٹھ کر، پاسٹ کو ذہن میں رکھ کر، پریزنٹ کو دیکھ کر فیوچر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے اکارڈنگلی اپنی اسٹریٹجی بنائیں۔
باقی یہ کیسے کام کرے گا یہ آپ اللہ پر چھوڑ دے. وہ حالات کے مطابق رائٹ ٹائم پر چیزیں آپ کے فیور میں ایسے کرتا جائے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جس کی تازہ ترین مثال پاکستان کی ہمارے سامنے ہے کہ یہ کیسے دنوں میں زیرو سے ہیرو بن گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان دور اندیش لوگوں کی فہرست میں شامل کرے جو ماضی کو ذہن میں رکھ کر موجودہ حالات کا ادراک کر کے فیوچر کو سمجھنے اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کر کے ان خدشات اور تحفظات سے آسانی سے نکل آتے ہیں جس کے بارے میں باقی لوگ تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ نہ جانے آنے والا کل کیسے ہوگا.